بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ سپریم کورٹ کی طرف سے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے کے بعد ملک کے حالات گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بظاہر چیزیں پرسکون ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک طوفان برپا ہے۔ کھلی لڑائی آپ کہہ لیں کہ شروع ہو گئی ہوئی ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے میرے ذرائع کے مطابق کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا۔ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، کس کس کا پاؤں ہاتھی کے پاؤں میں ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر اس فیصلے پر عمل درآمد روکنے کے لیے جو قانونی اور آئینی راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں، جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اس حوالے سے ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر پی ٹی آئی والے جو ہیں، یہ بات ماننا پڑے گی کہ پی ٹی آئی والوں کے خلاف فیصلہ آ جائے، ان کے خلاف کوئی اقدام ہو جائے، یا انہیں بھنک بھی پڑ جائے کہ جناب یہ جو اقدام ہے، انہیں شک بھی پڑ جائے کہ جناب ہمارے خلاف ہے، تو سر وہ اگریسولی کھیلتے ہیں، اس انداز میں جارحانہ انداز میں آتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ اب ججوں والا جو ایشو ہے، اڈھاک ججوں والا جو ایشو ہے، اس پر وہ اس انداز میں کھیل رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ وہی سچ بول رہے ہیں، اور صرف ایک فکرہ وہ کیا فکرہ ہے وہ میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا۔ وہ خود ساختہ فکرہ ہے، اور اس فکرے کی بنیاد پہ جو پروسیس ہو رہا ہے ڈھاک ججوں کے تقرر کے لیے سپریم کورٹ میں، وہ سارا پروسیس جو ہے انہوں نے متنازع کر دیا ہے، شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ اور دوسری طرف جو ہماری حکومت ہے، اس کا یہ عالم ہے کہ ایک دن پہلے جو اعلان کیا جاتا ہے وزیر اطلاعات کی طرف سے، 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ یہ بھاگ گئی۔ ہماری حکومت جو ہے، ہمارے وزراء جو ہیں، وہ بیانات دینا شروع ہو گئے کہ ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ اور اگر ملک میں کوئی غیر جمہوری صورتحال پیدا ہوتی ہے یا ایمرجنسی لگتی ہے، تو پھر اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا ججز ہوں گے جو یونین کونسل کی طرح سپریم کورٹ کو چلانا چاہتے ہیں، یا پھر عمران خان ہوں گے، یا پھر دوسری قوتیں ہوں گی؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں، یہ اس انداز میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس انداز میں جارحانہ انداز میں سامنے آتے ہیں کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ ڈیفینسو ہو جاتی ہے۔ اب ایک دن پہلے ہمارے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب یہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر وزیر اطلاعات پریس کانفرنس کر رہا ہے اور مسلم لیگ نون کا وہ عہدیدار ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں کہ یہ ملک دشمن جماعت ہے، اور اس پہ جو الزامات ہیں وہ بھی انہوں نے گنوائے، یعنی انہوں نے چارج شیٹ بھی کیا باقاعدہ، جس بنیاد پہ اس کے خلاف ریفرنس جا سکتا ہے۔ انہوں نے وہ تمام الزامات وہ قوم کے سامنے رکھے، اور بظاہر ان میں وزن بھی ہے ان الزامات میں۔ تو اسی دن جناب پیپلز پارٹی والے شروع ہو گئے، جناب ہمارے ساتھ مشورہ نہیں کیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی پالیسی بیان جاری نہیں کیا گیا تھا، اور یہی کہا جا رہا ہے جناب ہماری یہ ذاتی رائے ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، باقی جو پارٹی فیصلہ کرے گی اسی پہ ہم جو ہے سر تسلیم خم کریں گے۔ اور میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں کہا تھا جناب صدر کا کردار جو ہے اس معاملے میں بڑا اہم ہوگا۔ تو وہ میں نے کہا تھا کہ ایک تو صدر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ جناب 14 دن کے لیے وہ جو حکومت کا فیصلہ ہے وہ روک سکتا ہے اور پھر واپس بھیج سکتا ہے، اور دوبارہ پھر صدر کے پاس آ جاتا ہے معاملہ، تو پھر صدر 10 دن کے اندر پابند ہوتا ہے کہ جناب اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ہے، کیونکہ وفاق کے تمام اختیارات صدر کے نام پہ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ 25 دن کے قریب نا صدر کے پاس اختیار ہے، یہ کابینہ کے فیصلے کو وہ روک سکتے ہیں۔ تو زرداری صاحب ظاہر ہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور وعدہ تو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی بل آئے گا تو میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا۔ تو اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا حکومت نے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ زرداری صاحب کو اعتماد میں لے کے انہوں نے یہ کیا ہوگا۔ اور جو عطا اللہ تارڑ صاحب ہے وہ تو کل ہی کہہ رہے تھے کہ جناب تمام لوگ جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد جناب ان کے جو ایک بڑے جمہوریت پسند ہیں، جن کے والد صاحب جو ہیں، جنہوں نے ان کے خلاف کمپین چلائی تھی محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف، وہ ایوب خان کے ساتھ تھے، غلام دستگیر صاحب، ان کے صاحبزادے انجینئر خرم دستگیر صاحب، انہوں نے کہا نہیں یہ لگ تو سکتی ہے لیکن نہیں لگائیں گے، نہیں لگنی چاہیے۔ نون لیگ کے وزیر
اپنے ہی وزیر کی بات کی تردید کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب خواجہ آصف صاحب انہوں نے بس گول مول سی باتیں کی. انہوں نے کہا جناب ابھی یہ جو بنوں میں ہوا ہے اور ڈیرہ اسماعیل خاں میں ہوا ہے، اگر یہ سیاسی جماعت بنا لیتے ہیں تو کیا ان کو سیاسی جماعت تسلیم کر لیا جائے گا؟ اور ساتھ یہ کہہ دیا جناب ابھی جو معاملہ ہے نا اس پہ ہم غور و خوض کر رہے ہیں، بس وہ پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں. اور پھر جو ایک اور صاحب جو ہے ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب، ان کی بات میں بڑا وزن ہے. تو انہوں نے لاہور میں یہ صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا پابندی لگانے کا، اگر فیصلہ ہوگا تو وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. بھائی میری یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے پیر کھڑکانا سمجھتے ہیں نا، جب آگے کوئی بلی شلی آ جائے، کوئی سانپ آ جائے، کوئی اور اسی طرح کا موذی جانور آ جائے، تو جو انسان ہے وہ پاؤں زمین پہ زور زور سے مارتا ہے، جس کو کہتے ہیں پاؤں کھڑکانا. تو پاؤں کھڑکانے سے وہ جانور جو ہے وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے. تو انہوں نے پیر کھڑکائے تھے، تو ان کے پیر کھڑکانے سے خوف بھی پیدا ہوا تھا پی ٹی آئی کے اندر کہ جناب یہ نہ ہو کہ جناب ہم جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں جو آزاد ارکان ہیں، تو بعد میں اس پہ پابندی لگ جائے اور پھر جو سیکشن 213 ہے الیکشنز ایکٹ کا، اس کے تحت جناب ہم سارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں. تو یہ خوف پیدا ہو گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے وہ خوف ختم کر دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ کر رہے ہو کہ جناب وہ جو ہے وہ ایک دفعہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، بعد میں ہم لگائیں گے. لیکن وہ جو ایک یہ تھا کہ دم دبا کے بھاگ جانے والی جو صورتحال ہے وہ بنا دی انہوں نے، یہی جو تردیدیں کرتے پھر رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے گا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مجھے لگتا ہے، بلکہ بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ عمران خان جو عالمی طاقتیں ہیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا مہرہ ہے. اور ابھی یہ پابندی کی بات جو ہے وزیر اطلاعات نے کی اور اس کے بعد تردیدیں آنا شروع ہو گئیں. جو اتحادی ہیں خاص طور پہ پیپلز پارٹی والے، انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی. لیکن امریکہ سے یہ آ گیا جناب وہاں سے ایک بیان کہ جناب اس صورتحال پہ تشویش ہے امریکہ کو کہ جناب کسی سے پاکستان میں جو ہو رہا ہے، تو امریکی وزارت خارجہ نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا، بلکہ کہ امریکی حکومت نے ہی اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے. یعنی انہیں باہر سے کمک جو ہے وہ مل گئی. اور اگر جو میں کہہ رہا ہوں کہ غیر معمولی حالات ہو سکتے ہیں، غیر جمہوری اقدام ہو سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے، تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہوں گے. بار بار اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ سچے دل سے معافی مانگے. یعنی معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے گناہ ہیں ان کا اعتراف کریں اور اس کے بعد پھر وہ معافی مانگے. تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر اگر یہ معافی مانگتے ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں معافی مانگنے کا، تو ان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی نرمی جو ہے وہ دکھائی جائے گی. نہیں، لیکن یہ عمران خان صاحب باز نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو زوم ہے کہ عالمی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے تو پہلے جیل جانے سے پہلے تمام پلاننگ جو ہے وہ کر کے رکھی ہوئی تھی. وہ ایک دن پہلے جب ریمانڈ کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری ہوئی ہے اے ٹی سی میں، لاہور کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے جہاں 10 دن کا ریمانڈ لیا گیا ہے، پولیس کو ریمانڈ دے دیا گیا ہے ان کا 10 دن کا، تو وہاں انہوں نے جو ویڈیو لنک کے ذریعے واٹس ایپ کال تھی، ویڈیو کال، تو اس پہ جو انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب معافی مانگے، تو میں کس بات کی معافی مانگوں؟ وہ معافی مانگے، ظلم انہوں نے کیا ہے. اور پھر ڈرٹی ہیری کا ذکر لے کے بیٹھ گئے. جو کہتے ہیں ڈرٹی ہیری، وہ گولیاں چلاتا پھرتا تھا، فیصل نصیر صاحب کو کہتے ہیں نا، آئی ایس اے کے ڈی جی سی جو ہیں، ان پہ الزام لگاتے ہیں نا. پھر انہوں نے ان پہ الزام لگایا. ان حالات میں جو آگ لگی ہوئی ہے کیا وہ بجھ سکتی ہے؟ یہ تو جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں خان صاحب جو ہیں. اب دوسری جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جناب ایک فکرے نے تمام معاملہ جو ہے اڈھاک ججوں کا سپریم کورٹ میں تقرر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر سوالات اٹھا دیے، شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے 4 ریٹائرڈ ججوں کو سپریم کورٹ کا اڈھاک جج مقرر کرنے کے لیے 3 سال کے لیے اڈھاک جج مقرر کرنے کے لیے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 جولائی کو طلب کر لی ہے. ان میں جو 4 نام تھے، ایک جسٹس مشیر عالم صاحب جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے. اب معذرت میں جو بیانیہ بنایا ہے ہمارے میڈیا نے، اس میں کیا جھوٹ ہے؟
وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس سے پہلے جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب کا نام ہے اس میں. جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب جو ہیں انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی ہے. تحریری طور پر ذرائع کے مطابق انہوں نے رجسٹرار کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر مجھ سے ریکویسٹ کی جائے گی تو میں یہ عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جسٹس مظہر عالم صاحب جو ہیں، اب یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں، ان کے جو اینکر ہیں ٹی وی چینلز میں بیٹھے ہوئے، اصل میں وہ پی ٹی اے کے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب دیکھیں یہ وہی شخص ہے جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب، یہ قاضی صاحب کا بڑا قریب، اور یہ وہی شخص ہے جس نے جو قاسم سوری والی رولنگ تھی جس میں سو موٹو لیا تھا، اسکول نوٹس لیا تھا تحریک عدم اعتماد والی، جس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی عمران خان نے اور پھر عارف علوی صاحب نے بھی، اور اس پہ حکومت کہہ رہی ہے جناب آرٹیکل 6 کے تحت تینوں کے خلاف کارروائی کریں گے کہ جناب مظہر عالم میاں خیل نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے. وہ ایک اضافی نوٹ تھا. اور دوسری بات یہ میاں صاحب جو ہیں قاضی صاحب کے جو قریب ہونے کی بات ہے، جب قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس والا کیس تھا تو جو ابتدائی فیصلہ آیا تھا، جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ایف بی آر جو ہے وہ اپنی تحقیقات جاری رکھے اور پھر اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش کرے، یہ ان ججوں کے ساتھ انہوں نے فیصلہ دیا تھا. وہ تو بعد میں جب ریویو پٹیشن آئی ہے، نظر ثانی کا فیصلہ ہو، تو اس میں منظور ملک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ فیصلہ دیا ان ججوں کے ساتھ مل کے جا کے جو اقلیت میں تھے، اور بعد میں پھر وہ اکثریت میں ہو گئے. اور مظہر عالم میاں خیل صاحب بھی کہ جناب ایف بی آر جو ہے یہ سارا چیپٹر کلوز ہے، ایف بی آر اب جو ہے اس معاملے کی انکوائری نہیں کر سکتی. تو یہ مظہر عالم میاں خیل صاحب کے خلاف اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جناب یہ وہ بندہ ہے. اور دوسرا سردار طارق مسعود، ان کے بارے میں کہتے ہیں پہلے دن سے یہ ان کے بینچ میں ہے، ان کے بلاک میں ہے، قاضی صاحب کے بلاک بنائے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ میں. اور جناب جب ان کے جو کریڈٹ پہ ہے کوئی ایسا کیس ہی نہیں ہے، ایک کیس لے کے آئے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہ جناب جو فوجی ٹرائل والا معاملہ تھا نا، جو بندیال والے بینچ نے یہ قرار دیا تھا، وہ کالعدم کر دیا تھا سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل جو ہے، تو اس کے خلاف جب اپیل آئی تو اس کو جو ہیڈ ہے بینچ کو سردار طارق مسعود کر رہے تھے، اور انہوں نے وہ فیصلہ معطل کر دیا تھا. اچھا وہ فیصلہ معطل کر کے وہ تو الگ ہو گئے تھے بینچ سے، وہ تو اس بینچ میں اب شامل ہی نہیں تھے. اور دوسری جو بات ہے یہ نہیں بتا رہے کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت جو سپریم کورٹ کی کس بینچ نے لی تھی، وہ جسٹس طارق مسعود صاحب کے بینچ نے لی تھی. وہ ان کو یاد ہی نہیں، اور وہ حال ہی کی بات ہے، کوئی پرانی بات بھی نہیں، لیکن ان کی یادداشت بڑی کمزور ہے. اور پھر دوسرے جو ہیں سردار طارق مسعود صاحب نے بھی اوکے کر دیا، ٹھیک ہے جناب اگر مجھے ریکویسٹ کی جاتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل، اگر وہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کر لیتا ہے تو اوکے. اور تیسرے جو ہیں مقبول باقر صاحب جو ہیں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب، اب ان کے بارے میں بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو عمران خان کے خلاف از خود نوٹس لیا تھا قاضی صاحب نے، جو 50 کروڑ روپے نہیں دیے تھے، تو اس میں مقبول باقر صاحب جو ہیں 50 کروڑ روپے ارکان اسمبلی کو جب وہ بانٹے تھے تو پھر قاضی صاحب کے بینچ نے از خود نوٹس لیا تھا، اس میں 5 رکنی بینچ بنا تھا جس میں پھٹا پھٹ گیا تھا اور قاضی صاحب کو انہوں نے الگ کر دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں مقبول باقر صاحب اس وقت ان کے ساتھ ہیں. ان کو اب یہ یاد نہیں ہے کہ جسٹس مقبول باقر صاحب جو ہیں وہ تو اس بینچ سے الگ کر دیے گئے تھے. جب لارجر بینچ بنا تھا تو مقبول باقر صاحب اس میں شامل ہی نہیں کیے گئے تھے. اب کہتے ہیں مقبول باقر وہ جج ہے جس نے جناب قاضی صاحب کا ریفرنس والا جو معاملہ تھا اس میں دونوں دفعہ قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا. پھر وہ تو منصور علی شاہ صاحب بھی یہی فیصلہ دے کے بیٹھے ہوئے. منصور علی شاہ صاحب کے تو اب قصیدے پڑھ رہے ہیں. اب منصور علی شاہ صاحب کو بہت اچھا لگ رہا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے دونوں مرتبہ نظر ثانی میں بھی اور جو پہلے فیصلہ ہوا تھا دونوں میں یہی فیصلہ دیا تھا کہ جناب وہ جو ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ جھوٹا ہے، ایف بی آر کارروائی نہیں کر سکتی. تو پھر منصور علی شاہ صاحب اگر یہی کرائٹیریا ہے کہ قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے تو پھر منصور علی شاہ صاحب کے آپ قصیدے کیوں پڑھ رہے ہیں، انہیں کیوں نمبر 1 کہہ رہے ہیں آپ. تو پھر ان کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ آج 10 محرم ہے اور 10 محرم تک مقبول باقر صاحب جو ہیں وہ دنیاوی باتوں سے دور رہتے ہیں. تو اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس پیشکش کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور جسٹس مشیر عالم کا جو انکار ہے وہ ان کے پروپیگنڈے کی تردید بھی کر رہا ہے کہ جناب یہ پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور بھائی میرے پلاننگ کے تحت ہوتا تو وہ مشیر عالم سے پہلے نہ پوچھ لیتے، یا جو ججز اپنی رائے دے رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے
ہم آنے کا اگر پیشکش ہوتی تو ہم قبول کر لیں گے. تو پھر مقبول باقر صاحب کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے. اگر پہلے ہی انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا ہوتا چیف جسٹس نے, کوئی پلاننگ ہوتی چیف جسٹس کی, تو پھر وہ انکار کیوں کرتے مشیر عالم صاحب. اب مسئلہ یہ ہے جو مشیر عالم صاحب کا جو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے وہ تمام جو پروسیس ہے اس کو مشکوک کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں جب یہی جج کیوں, بار بار یہ بات کر رہے ہیں. اور جو اندر جوڈیشل کمیشن میں 2-3 لوگ ہیں, کل میں نے ان کا ذکر بھی کیا تھا, وہ بھی اب یہی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بے بس ہیں, وہ اقلیت میں ہیں. جوڈیشل کمیشن میں 2 لوگ ہیں, ایک تو منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے, دوسرا منیب اختر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور تیسرا جو ملک منظور صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ باتیں شاتیں کر رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ منظور ملک صاحب جو ہیں وہ ان ریٹائرڈ ججوں کی بطور اڈھاک جج تقرری کی مخالفت کریں گے. اب مشیر عالم صاحب کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کا جو خط ہے وہ 12 جولائی کو جاری ہوتا ہے, اور یہ خبر بریک ہوتی ہے 15 جولائی کو, اور 16 جولائی کو یہ خبر آ جاتی ہے کہ جناب جسٹس مشیر عالم صاحب جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے. اور یہ تمام مین سٹریم میڈیا جو ہے اس پہ یہ خبر چلائی جاتی ہے, اور اس میں ایک فکرہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ تمام جو پروسیس ہے اڈھاک ججوں کے تقرر کا, اس کو مشکوک بنا دیا اس فکرے نے کہ جناب حالات ایسے ہیں کہ کوئی جج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں یہ ہوتا. اور وہ فکرہ کیا تھا؟ وہ فکرہ یہ تھا کہ جناب میری نامزدگی یعنی میں نے بڑی عزت کمائی ہے, اب میری حیثیت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ لکھا کہ جناب میری نامزدگی کے بعد سوشل میڈیا پر جو مہم شروع ہوئی ہے اس سے مجھے شدید مایوسی ہوئی, یعنی سوشل میڈیا کی مہم کی وجہ سے میں یہ عہدہ قبول نہیں کر رہا. یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ 12 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کا جو خط ہے وہ جاری ہوتا ہے اور ان کو اطلاع دی جاتی ہے, اور مشیر عالم صاحب 13 تاریخ کو 13 جولائی کو یہ خبر بریک ہونے سے پہلے کہ جناب اڈھاک جج لگائے جا رہے ہیں, 13 جولائی کو ایک خط لکھتے ہیں جوڈیشل کمیشن کو, جس میں یہ کہتے ہیں کہ میں جناب یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا. اس میں اس وقت یہ مہم شروع نہیں ہوئی تھی, حالات کے ہاتھوں تنگ آ کے انہوں نے انکار نہیں کیا. یہ خط ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پہ, 13 جولائی کا یہ خط ہے جس میں وہ معذرت کر رہے ہیں اور معذرت کرنے کی وجہ بھی بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب مشرف دور میں پی سی او والا معاملہ ہوا اور ہمیں لے آف کر دیا گیا ججز کو, تو اس میں بھی شامل تھا. تو اس دوران میں نے, وہ کہتا ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا کہ گیو بیک, جس کو پے بیک کہہ سکتے ہیں آپ, کہ قوم نے جو مجھے دیا ہے اس کو بیک کچھ دیا جائے. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں میں نے کراچی میں ایک ویژن ٹرسٹ قائم کیا اور وہاں کراچی میں ایک آنکھوں کا اسپتال جو ہے وہ بنایا, یعنی میں سوشل ورک کی طرف نکل گیا. تو وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں بحال ہوا, پھر سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی رہا, پھر میں سپریم کورٹ میں آ گیا, اور اب سپریم کورٹ سے بھی ریٹائر ہو چکا ہوں. سپریم کورٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے فلاحی کام جو ہے جو میں نے شروع کیا تھا کراچی میں, دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا, اور میں نے کمپنی ایکٹ کے تحت ویژن ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فرم جو ہے وہ رجسٹر کروائی. اور اس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام وہ کہتے ہیں میں جو پنڈی گھیب ہے وہاں پہ 15 ایکڑ پہ ایک سینٹر بنا رہا ہوں, اور وہ کہتے ہیں جناب کمپریہنسو سینٹر ہے مزدوروں کی بحالی کے لیے. تو وہ میں کہہ رہا ہوں وہ میرا کام ہے, تو میں اس کی طرف اب توجہ دے رہا ہوں, اس لیے میں نہیں بن رہا. یہ سوشل میڈیا یہ وہ حالات, اس کا تو ذکر ہی نہیں پورے خط میں, یہ پتہ نہیں کہاں سے لے. اور ایک فکرے نے سارا کام جو ہے وہ گڑبڑ کر کے رکھ دیا کہ جناب یہ ججز جو ہیں یہ بھی اب احتجاجاً شاید کہ جناب حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں یہ عہدہ جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتا. اور دوسری جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی ضروری ہے کہ ریٹائرڈ انہی کو کیوں, ہائی کورٹ کے ججوں کو کیوں نہیں لیا جا رہا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, جو آرٹیکل 182 ہے اس کے تحت یہ بھی ہے کہ جو 3 سال کا عرصہ جن کو نہ ہوا ہو ریٹائر ہوئے سپریم کورٹ کے ججوں کو, ان کو اڈھاک جج لیا جا سکتا ہے. اور دوسرا اس میں یہ بھی ایک آپشن موجود ہے کہ ہائی کورٹ سے بھی جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کا جج بننے کا اہل ہو جج, اس کو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کے بعد
अड-हॉक जज मुकर्रर किया जा सकता है। इसकी मिसालें मौजूद हैं। अब जैसे खलील रमदे साहब जो हैं वो अड-हॉक जज रहे हुए हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और यहाँ ये कर देखें रमदे साहब कैसे दबंग जज थे और वो पीछे बैठे होते थे, जूनियर हो गए। और भाई मेरे, वो उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, उन्होंने उनको अपने बेंच नंबर 1 में शामिल किया हुआ था। जब तक वो अड-हॉक जज रहे वो बेंच नंबर 1 में बैठते थे। और दूसरी जो बात ये की जा रही है कि ना हाई कोर्ट से ले लिए जाएं, तो हाई कोर्ट से कैसे ले लिए जाएं? हाई कोर्ट्स में कोई जजेस, पहले हाई कोर्ट्स में भी जजों की कमी है, हाई कोर्ट में भी जजों की वो मुकदमात की भरमार है। अब जो अदाद शुमार हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 57,000 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। उनमें जो जेल अपीलें हैं वो 3,353 के करीब हैं, और फिर फौजदारी मुकदमात 10,000 से ज़्यादा हैं। और फिर लाहौर हाई कोर्ट्स के जो फैसले हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, उनके खिलाफ जो अपीलें हैं उनकी तादाद जो है वो 31,000 है। और पूरे मुल्क में जो है ना 21 लाख के करीब जो मुकदमात हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। और जजों की कमी है लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में भी। और अब अगर लाहौर हाई कोर्ट को देखें तो यहाँ जजों की 24 सीटें जो हैं वो खाली हैं। इस वक्त 36 जज काम कर रहे हैं, और सीटें कितनी है यहाँ पे? 60, यानी 24 जज जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में कम हैं। और यहाँ मुकदमात कितने हैं? यहाँ जनाब जो मुकदमात हैं 1,87,000 से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो पेंडिंग हैं। जितने मुकदमात फाइल होते हैं एक साल में, तकरीबन उतने ही मुकदमात जो हैं वो निपटाए जाते हैं। ये है सूरत हाल। और सुप्रीम कोर्ट में अगर अड-हॉक जज चले जाते हैं तो ज़ाहिर है जो पेंडेंसी है वो कम होगी, ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो हैं उनका बोझ कम होगा। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट जो है वहाँ 84,000 मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। वो जज वो मुकदमात निपटाएं या सुप्रीम कोर्ट आके मुकदमात निपटाएं। और दूसरा जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ 44,000 मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। बलूचिस्तान में 4,000 के करीब मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17,000 मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। तो फिर हाई कोर्ट से जजेस को कैसे ले लें? इन रिटायर्ड जजों से आपको क्या तकलीफ है? यही कि वो आपका प्रेशर जो है वो कबूल नहीं करते, आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, ईमानदार बनने के लिए तैयार नहीं। और ये जो मैं अर्ज़ कर लूँ कि कुछ लोग जो हैं वो यूनियन कौंसिल की तरह ये हाई सुप्रीम कोर्ट को चलाना चाहते हैं। ये जो पीटीआई की सीटों वाला इशू था ना, इसमें बाकायदा वोट मांगे गए, आइन और कानून की बात नहीं की गई। बस ये कहा गया जैसे यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बनने के लिए वो तरला मारा जाता है ना वोटरों का, काउंसलरों का, कि जनाब देख लो मैं पाई थोड़ा, देख लो यार प्लीज़। इस तरह सर, इस तरह 8 बंदे इकट्ठे किए गए मेरी इतला के मुताबिक। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ इसके ज़िम्मेदार जो हालात है वो जो फैसला करके बैठे हुए हैं ना कि जनाब इस पर अमल दरामद नहीं करना, उसका एक कानूनी रास्ता भी है। कानूनी रास्ता वो पहले भी लाग में जैसे उन्होंने फैसला किया था ये 8 सीटों अपना ये पीटीआई को सीटों वाला, उसमें मैंने दिन भी अर्ज़ किया था कि जनाब जो ख़वातीन की या अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं उनके लिए जो फहरिस्त लिस्ट देनी है वो पीटीआई ने देनी है। तो पीटीआई की तो कोई बॉडी नहीं है। पीटीआई के जो इलेक्शन हैं अभी तक उनको वैलिड ही डिक्लेयर नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, तो फिर कौन लोग जो हैं वो सर्टिफिकेट देंगे? और फिर जो पीटीआई के लोग हैं जो कह रहे हैं हम पीटीआई में चले गए हैं और उसकी तस्दीक जो है पीटीआई की बॉडी ने करनी है, वो कौन सी बॉडी है? वो इलेक्शन कमीशन जो है, अगर अब उन्होंने वो केस लगा हुआ है मेरे ख्याल 22 या 23 जुलाई को उनके इलेक्शन वाला, वो उसको वैलिड डिक्लेयर नहीं करता उस इलेक्शन को, तो फिर ये जो है सर्टिफिकेट कौन देगा? और दूसरी जो बात है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, गैर मामूली मैं कह रहा हूँ हालात हैं, और यहाँ ये भी हो सकता है कि जनाब यहाँ एमरजेंसी नाफज हो जाए। और फिर ये बातें भी हो रही है कि अगर ये लोग बाज ना आए अदलिया वाले तो फिर कुछ भी यहाँ हो सकता है, वो एमरजेंसी प्लस भी हो सकता है, कुछ और मामला भी हो सकता है। वो लोग जो है ना वो एमरजेंसी से मुतल्लिक़ जो आइन के आर्टिकल्स हैं उनको बड़ी बारीक बीनी से पढ़ रहे हैं और उनके नए नए मानी जो हैं वो ढूंढ रहे हैं। ये आप भी देख सकते हैं,
जो एमरजेंसी से मुतल्लिक़ आर्टिकल्स हैं वो 232 से शुरू होते हैं और 237 तक वो जाते हैं। और ये कुछ लोग ये कह रहे हैं जब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उनका, अदालती जायज़ा लिया जा सकता है, लेकिन वहाँ तो ये लिखा हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जब एमरजेंसी लग जाती है तो फिर तो जो बुनियादी आईनी हुकूक हैं वही मुअत्तल हो जाते हैं, और जो 199 के तहत जो हाई कोर्ट इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है वो तो बुनियादी आईनी हुकूक अगर बहाल हों तभी ये कर सकती है, और 184 सब आर्टिकल 3 के तहत भी तभी सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर सकती है। बहरहाल वो अपने अंदाज में सोच रहे हैं और अदलिया अपने अंदाज में सोच रही है, लेकिन वहाँ एक और जो आर्टिकल है जिसके बारे में बहुत संजीदगी के साथ गौर किया जा सकता है, पता नहीं उससे क्या वो निकालेंगे। वो कह रहे हैं जब 237 में ये लिखा हुआ है कि एमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट जो है वो ऐसे मामलात पर भी कानून साजी कर सकती है जिसकी आम हालात में आइन इजाज़त नहीं देता या आइन में ममानत है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह रहे हैं कि बुनियादी आइनी हुकूक जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी कानून साजी की जा सकती है। और 237 में ये जो सरकारी मुलाजमतें हैं वफाकी और सूबाई, उनके जो मुलाजमीन हैं उनकी बर्यत के हवाले से कोई कानून साजी जो है ये हो सकती है, जो कोई इस्तिस्ना के हवाले से कानून साजी हो सकती है। इसमें से कुछ वो ढूंढते फिर रहे हैं, और फिर ये बातें भी हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए ऑर्डिनेंस के ज़रिए, या वो वापस ले लिया जाए। वो कमेटी बनी हुई है ना 3 रुकनी, अब तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 सीनियर 3 जज, अब कमेटी में जो तनासब है वो बदल गया हुआ है। अब जो है वो 2 जजेस जो हैं वो एक तरफ मुज़ाहिर लग रहे हैं कि जनाब मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब एक तरफ है, काजी साहब अकेले हैं। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ख़त्म कर दिया जाए तो फिर कमेटी शमेटी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर जो मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस शाद वहीद साहब और उनके साथ जिन लोगों ने जो फैसला दिया था कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है ये गैर आइनी है और अदलिया के मामलात में मुदाखलत है, तो फिर ये फैसला देने वाले जजों जो है उनको भी ठंड पड़ जाएगी कि जनाब मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो तो चीफ जस्टिस होता है, तो वो चीफ जस्टिस को बना देंगे। वो ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये कबल वक्त बातें नहीं है, इन पर गौर हो रहा है और इनका कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस या अदलिया के वो जजेस जो इमरान खान के मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, उन्होंने अपने रवैये आइन और कानून के ताबे ना किए ना, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। इनको अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से सबक सीखना चाहिए। ये मैं शायद अपने किसी भी लाग में पहले भी अर्ज़ कर चुका हुआ हूँ कि 1930 की दहाई में वहाँ जो हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ महाज बना लिया सुप्रीम कोर्ट ने। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के 9 जज होते हैं, 4 जज जो हैं वो कंजर्वेटिव विंग में, वो जनाब 4 जज हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी हुकूमत की पॉलिसी आए, जो भी कानून आए, वो जनाब उसको नल एंड वाइड आइन से मुतसादम है। यानी जब भी कोई फैसला आता है 4 जजों के बारे में, जैसे हम ख्याल के बारे में हम नहीं फैसला करके बैठ जाते जनाब आप ये फैसला यही आएगा, तो वो इसी तरह वो 4 हम ख्याल जज जो हैं उन्होंने बख्ता डाला हुआ था, और 3 जज जो हैं वो लिबरल्स थे, वो हुकूमत की तरफ थे। यानी 4 एक तरफ 3 एक तरफ, और 2 जज जो थे वो चीफ जस्टिस थे, चार्ल्स समथिंग उनका नाम था, और एक और जज थे ओवन रॉबर्ट्स। ये 2 जज जो हैं ये इनके स्विंग वोट्स होते थे, जो जनाब पासा पलट देते थे, किसी की तरफ भी हो सकते थे, जिस तरफ ये चले गए उस तरफ जो है वो फैसला चला गया। तो बहरहाल फिर वहाँ की हुकूमत जब तंग आ गई ना, तो रूज़वेल्ट का दौर था और 1937 में उन्होंने कोर्ट रिफॉर्म बिल जो है वो पेश कर दिया, और उसको जो है कोर्ट पैकिंग प्लान भी कहा जाता है। यानी उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जो तादाद है सुप्रीम कोर्ट के जजों की वो 9 से ज़्यादा कर दी जाए, तो और वो बाकी जो नए जज भर्ती किए जाएं वो अपनी मर्जी से किए जाएं। यानी इनके 4 जजों का तोड़ कर दिया जाए, भर दें उसको अपने मनपसंद जजों से, अपने हम ख्याल जजों से, वो कहते हैं भर दें। तो फिर जब वहाँ ये सूरत बनी तो फिर वहाँ के जजेस जो हैं उन्होंने होश के नाखन लिए। इस बिल के 3-4 माह बाद एक और केस आया और उसमें वही मामला थे कानून के और पॉलिसी मैटर्स जो थे। तो फिर इन्होंने कानून और आइन के तनाज़र में जो बनता था
بلا وجہ مخالفت کیے بغیر اس کا جو ہے یہ فیصلہ کر دیا، اور پھر حکومت نے بھی جو سانس لیا سکھ کا، عوام نے بھی سکھ کا سانس لیا، ججوں نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ چلو یار یہ جو بلا وجہ کی مخاصمت شروع ہو گئی تھی تو یہ جان چھوٹی اس سے۔ تو پھر اس فیصلے کے بعد امریکہ میں ایک فقرہ جو ہے وہ بہت مشہور ہوا، اور وہاں عدالتی تاریخ میں اسے ایک محاورے کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، اور وہ فقرہ تھا دی سوئچ ان ٹائم اینڈ سیوڈ دا نائن، یعنی کہ بر وقت پلٹی کھائی اور 9 بچا لیے گئے۔ 9 ججوں کی سپریم کورٹ تھی نا، ورنہ وہ تو اس کو پیک کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اگر یہ ہمارے یہاں بھی کچھ ہوش کے ناخن لے لیے جائیں تو میں بھی صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف چل پڑے۔ بہرحال دعائیں کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔